بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا طاقتور عمل جس کو کرنے سے آپ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس مہنگائی کے دور میں اگر کوئی شخص اس عمل کو کر لے تو اس کی 7 نسلوں تک رزق کبھی ختم نہ ہوگا۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کرنے سے عرش بھی ہل جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ پر بھی قرض ہے، لا علاج بیماریاں ہیں، رنج ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھوں نے گھیر رکھا ہے اور زندگی اتنی مشکل ہو چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ موت کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، یا آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں الجھ چکے ہیں اور اپنا نام خصوصی دعاؤں میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام، اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو کہ بہت دیر سے چل رہا ہے اور آج تک اس کا کوئی حل نہ مل سکا، اور جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے، فکر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے اور گھر کا راشن تک ختم ہو چکا، تو یہ جو تسبیح آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، اگر آپ اس تسبیح کو کر لیتے ہیں تو زندگی کی جتنی بھی محرومیاں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی درد ہیں اور جتنی بھی آزمائشیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائے کہ میرے 7 نسلوں تک کبھی رزق ختم نہ ہو، کیونکہ بہت مہنگائی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے۔ تو حضرت کہنے لگے بس یہ ایک عمل کر لو کہ روزانہ 20 منٹ بیٹھو اور وہ ایسا وقت ہو جو تمہاری تنہائی کا وقت ہو، اس وقت میں صرف تم ہو اور تمہارے رب کی ذات ہو، اور کہو کہ یا اللہ، دنیا میں کوئی کہیں ایسی جگہ ہوتی تنہائی میں رہتے اور یاد تیری دل نشیں ہوتی، بس 20 منٹ ایسی جگہ بیٹھو جہاں تنہائی ہو اور جہاں کسی بھی طرح کا کوئی شور نہ ہو، اور اس وقت میں صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لو اور ایسے پڑھو کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وجدان طاری ہو جائے، آنسوؤں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، آہوزاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے، بیکاری بن کر، طلبگار بن کر، دل کا درد، دل کی پریشانیاں، غم اپنے رب کے سامنے رکھو اور اس کیفیت سے پڑھو کہ تجھے اپنے رب کے سوا کچھ یاد نہ رہے، اور صرف 20 منٹ ہی عمل کر لو۔ بہت توجہ سے، بہت لگن سے، بہت دھیان سے اور روز اس عمل کو کرو، اور جو شخص بھی اس عمل کو کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، دل کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اس عمل کو کیا، روزانہ 20 منٹ تنہائی میں بیٹھتا اور اپنے رب سے فریاد کرتا، اور کہنے لگا کہ اس عمل کو کرتے ہوئے مجھے ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ میری حاجات پوری ہونا شروع ہو گئیں، اور کہنے لگا کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت رزق دیا، شان و شوکت دی، عزت دی، اور کہنے لگا کہ میرے پاس پہلے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، اب میں اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، لوگوں کو کھلاتا ہوں، اور کہنے لگا کہ اس 20 منٹ کے عمل نے میری زندگی سنوار دی اور میں نے اپنے رب سے اپنی ہر حاجت منوائی، اور اس عمل کو کرتے ہوئے مجھے 3 سال گزر چکے ہیں اور اس عمل کو میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، اور جس کسی کو بھی میں یہ عمل بتاتا ہوں اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے بہت عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ بہت طاقتور عمل ہے، اس عمل میں بہت تاثیر ہے اور بزرگان دین کا آزمایا ہوا ہے، یہ خاص عمل ہے۔ ناظرین، ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو بھی وظیفہ کرتے ہیں وہ اثر نہیں کرتا، تو کیا وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں۔ دعا پڑھنے اور مانگنے میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں، میں دوں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ سچے دل سے گریہ زاری کرتے ہوئے، روتے ہوئے اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگیں اور اپنی پریشانی اپنے رب کو بتائیں اور وہ آپ کی دعا قبول نہ کرے، کیونکہ ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا، ہم دعا مانگنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، چاہے آپ کی زندگی میں کتنے ہی اندھیرے کیوں نہ آ جائیں، چاہے آپ پر لاکھوں کا قرض ہی کیوں نہ ہو، یا فکر و فاقہ اور تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں اور فکر و فاقہ کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، آپ نے ایک تسبیح جو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں، ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو آپ کی کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، پہاڑ جتنا قرض ہی کیوں نہ ہو، یہ ایسا طاقتور عمل ہے کہ آپ اس عمل کی برکت سے، اس عمل کو کرنے سے دنیا کی کوئی بھی چیز حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، ہم کرائے کے گھر پر رہتے ہیں اور وہ اپنا ذاتی گھر نہیں ہے اور انہیں اپنا ذاتی گھر مل جائے گا، تو یہ خاص عمل ان کے لیے بھی ہے، بس آپ نے روزانہ 20 منٹ تک تنہائی میں بیٹھ کر اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ کوشش کریں
کہ آپ اس عمل کو رات کے وقت کسی بھی وقت میں کر لیں۔ اگر آپ اس عمل کو تہجد کے وقت کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ دن یا رات میں کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو عمل نوٹ کر لیں۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھیں اور کسی ایسی جگہ بیٹھیں جہاں پر شور نہ ہو، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ خاص عمل کرنا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، اولاد چاہیے، عزت چاہیے، کاروبار چاہیے، رزق چاہیے، دولت چاہیے، دنیا کی کوئی بھی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے، تو بس آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے حامیم لا ینصرون۔ تو آپ نے اس ایک تسبیح یعنی اس کو پڑھنا ہے، اور تسبیح پڑھنے کے بعد سچے دل سے اپنے رب سے یہ دعا مانگنی ہے، کیونکہ اس تسبیح کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور ملتی ہے، اور اللہ پاک غیب کے خزانوں سے دیتا ہے، غیب کے خزانوں سے رزق کا انتظام کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت طاقتور عمل ہے اور بزرگان دین کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جو کوئی بھی اس خاص عمل کو کرے، اللہ پاک اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ کمنٹس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، اللہ پاک سب کو گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سب نے ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔